ناظرین، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک غریب علاقے یا کسی گاؤں دیہات سے کوئی مرد یا عورت نکلے اور کچھ ہی وقت میں وہ نہ صرف دولت حاصل کر لے بلکہ ایک بہت بڑی فین فالوئنگ اور شہرت بھی حاصل کر لے۔ اور ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے معاشرے میں تو ایسی مثالیں بہت ہی کم سننے کو ملتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی عورت کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جس نے چند سالوں میں بے تحاشا شہرت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کئی دشمن بھی بنا لیے تھے، اور اس سب کا انجام اس کی بھیانک موت کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اس عورت کا نام تھا قندیل بلوچ۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ قندیل بلوچ ملتان کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ قندیل کی 17 سال کی عمر میں ہی اس کے ماں باپ نے شادی کر دی تھی، کیونکہ گاؤں دیہات میں لڑکی کے جوان ہوتے ہی اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد قندیل اپنے شوہر سے طلاق لے لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ماڈل بننے کا سوچتی ہے اور شوبز کی دنیا میں قدم رکھتی ہے، اور پھر 2013 میں قندیل پاکستان آئیڈیل شو میں آڈیشن بھی دیتی ہے، مگر اس کو شو میں چنا نہیں جاتا، لیکن اس کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتے ہیں، جس سے اس کو اس وقت شہرت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کئی ٹی وی شوز میں بھی نظر آنے لگتی ہے۔ اب وہ ایک ماڈل بن گئی تھی اور کئی گانوں کی ویڈیوز میں بھی وہ نظر آنے لگی تھی، اور اب اس نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک نیا گھر بھی خریدا جو گاؤں والے گھر سے کہیں بہتر تھا، اور قندیل بھی ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ ہی رہتی تھی، جہاں اس کے بھائیوں کو قندیل کا ٹی وی شوز میں آنا اور ماڈل بننا بالکل پسند نہیں تھا، اور وہ اس کو اس سب کو چھوڑنے کا بھی کہا کرتے تھے اور بولتے تھے کہ ہماری تمہاری وجہ سے بہت بدنامی ہو رہی ہے۔ مگر قندیل اب بہت آگے نکل چکی تھی اور اس کے لیے اب واپس پیچھے لوٹنا ناممکن ہو چکا تھا۔ قندیل اب شوبز کا اور سوشل میڈیا کا ایک چمکتا ستارہ بن چکی تھی، اور اس کو دیکھ کر کئی اور لڑکیاں بھی اس سے انسپائر ہونے لگی تھی، مگر جہاں اسے لوگ پسند کرنے لگے تھے وہاں اس سے کچھ لوگ نفرت بھی کرنے لگے تھے، کیونکہ قندیل سوشل میڈیا پر اپنی بولڈ تصاویر اور ویڈیوز ڈالا کرتی تھی، جو کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں لوگ اسلامی معاشرے کے طرز پہ رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو پردے میں رہنے کا کہتے ہیں، وہاں پر ایک ایسی عورت کا سوشل میڈیا پہ اپنی بولڈ ویڈیوز اور تصاویر ڈالنا لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مگر اس سب کے علاوہ جہاں سے اصل بات بگڑی وہ ایک ٹی وی شو تھا، جہاں سے قندیل کی موت کے سفر کا آغاز ہوا۔ یہ ایک ٹی وی چینل کا شو تھا جہاں قندیل بلوچ اور مفتی عبدالقوی کو بلایا گیا تھا۔ اس شو میں قندیل بلوچ اور مفتی عبدالقوی کے درمیان تھوڑی چھیڑخانی بھی ہوئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت فلرٹ بھی کیا، اور پھر مفتی قوی نے کراچی آ کر قندیل بلوچ سے ملنے کا فیصلہ بھی کیا۔ اس کے چند ہفتوں بعد ہی مفتی عبدالقوی قندیل بلوچ سے ملنے کراچی پہنچا، اور دونوں کی ملاقات کراچی کے ایک بڑے ہوٹل کے کمرے میں ہوئی، اور پھر قندیل بلوچ نے دونوں کی سیلفیاں اور ویڈیوز لی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور ان سب نازیباں تصاویر نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان تصاویر سے مفتی قوی بھی ایکسپوز ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں مفتی قوی کی رویت ہلال کمیٹی کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی، اور قندیل جو پہلے سے ہی اپنی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز کی وجہ سے کچھ لوگوں میں ناپسند کی جاتی تھی، تو اب مفتی قوی کے ساتھ والی سیلفیوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا، اور اب قندیل بلوچ کو دھمکیاں ملنے لگی کہ تمہیں اب جان سے مار دیا جائے گا، اور اس سب کا اعتراف قندیل نے ایک پریس کانفرنس کر کے بھی کیا تھا۔ مجھے اتنے زیادہ تھریٹس آ رہے کہ میری اس نے بتایا کہ اس کو جان کا خطرہ ہے اور اس کو بہت ساری دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے چند روز بعد ہی قندیل کے بھائی وسیم نے اپنے کزن حق نواز کے ساتھ مل کر رات کے اندھیرے میں قندیل کے گھر میں گھس کر اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ماڈل قندیل بلوچ کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کو انہوں نے غیرت کے نام پہ قتل کا نام دیا۔ قندیل کو مارنے پر کوئی شرمندگی نہیں، والد کی نشاور گولیاں تھیں، اور پولیس نے انہیں فوراً گرفتار بھی کر لیا۔ اس کے بعد تفتیش میں آیا کہ اس قتل کی سازش میں 6 لوگ ملوث تھے، جن میں سے 3 قندیل کے بھائی، ایک کزن، ایک ٹیکسی ڈرائیور اور مفتی قوی کو بھی شامل کیا گیا تھا، مگر عدالت میں ثبوتوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے قندیل کے بھائی وسیم کو چھوڑ کر باقی سب کے سب کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا، مگر وسیم جیل میں ہی رہا، اور یہ کیس مسلسل 6 سال تک چلتا رہا، اور آخرکار 14 فروری 2022 کو عدالت نے وسیم کو بھی بری کر دیا، کیونکہ قندیل کے ماں باپ نے وسیم کو معاف کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عدالت کو وسیم کو چھوڑنا پڑا، اور اب وہ آزاد ہے۔
मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस का मरकजी मुलजिम भाई वसीम बरी हो गया। लाहौर हाई कोर्ट। इस सारे वाक़े से हमें हमारे अदालती निज़ाम का भी पता चलता है कि वो आम आवाम को कितना इंसाफ फराहम कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कंदील बलोच की मुकम्मल कहानी। तो मिलते हैं किसी और भूले हुए केस की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।